اسلامی نشات الثانیہ، یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں اور سنتے ہی ذہن میں ایک شاندار ماضی کی تصویر آ جاتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب صرف ماضی کی طرف دیکھنا ہے یا پھر یہ مستقبل کے لیے کوئی روڈ میپ ہے؟ آئیے اس تصور کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہی ہے جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ کیا اسلامی نشات الثانیہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی عظمتوں کو یاد کریں اور بس ان پر فخر کرتے رہیں، یا اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے؟ اچھا، اس کی جو بنیادی تعریف ہے نا، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ماضی کی یادوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل فکری، روحانی اور عملی بیداری ہے۔ ایک ایسی بیداری جس کا مقصد اسلامی اصولوں کو آج کے دور کی ضرورتوں کے ساتھ جوڑ کر پوری انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فارورڈ لکنگ کانسیپٹ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیداری کو حقیقت کا روپ کیسے دیا جائے؟ اسلامی فکر مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے دو ایسے ستون بتاتی ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہاں دو بہت دلچسپ تصورات ہیں، توکل اور اسباب۔ توکل کا مطلب ہے کہ نتیجے کے لیے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا، جس سے دل کو سکون ملتا ہے، اور اسباب کا مطلب ہے کہ اپنے حصے کی پوری کوشش کرنا، یعنی تمام وسائل کو استعمال کرنا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس توازن کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اس آیت میں جو سب سے کمال کی بات ہے نا، وہ ہے ترتیب۔ غور کریں کہ بھروسے کا حکم فیصلہ کرنے اور منصوبہ بنانے کے بعد دیا جا رہا ہے، مطلب بالکل صاف ہے۔ پہلے اپنی طرف سے 100% کوشش اور پھر 100% بھروسہ۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو والی مشہور حدیث سے بہتر مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عمل اور ایمان کے درمیان جو تعلق ہے نا، اس کی بہترین وضاحت ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسباب اور توکل کا رشتہ کیا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات سیدھی سی ہے، اسلامی منصوبہ بندی کا فارمولا یہ ہے: اپنی طرف سے 100% کوشش اور پھر نتیجے کے لیے 100% اللہ پر بھروسہ۔ چلیں اب فلسفے سے ہٹ کر ذرا عملی منصوبے کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی سنہری دور سے اگر ہم سیکھیں تو مستقبل کی تعمیر کے لیے 3 بڑے شعبے سامنے آتے ہیں۔ پہلا ستون سائنس اور ٹیکنالوجی میں دوبارہ لیڈر بننا ہے۔ دیکھیں، سنہری دور کی طرح مقصد صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنا نہیں بلکہ علم پیدا کرنا ہے، اور وہ بھی ایک فرض سمجھ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیوٹیک جیسے جدید میدانوں میں ریسرچ کی جائے، اور ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہو جو صرف رٹا نہ لگوائے بلکہ تنقیدی سوچ اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ دوسرا ستون ہے ایک مضبوط اور انصاف پر مبنی معیشت۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا فائنینشل سسٹم جو استحصال سے پاک ہو اور زکوٰۃ اور وقف جیسے اداروں کو پھر سے زندہ کیا جائے، تاکہ پیسہ چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ گردش کرے اور غربت کم ہو، اور ایسی کاروباری ثقافت ہو جہاں ایمانداری اور انصاف کی بنیاد پر لین دین ہو، جو کسی بھی معیشت کو لمبے عرصے تک مضبوط بناتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون خود انحصاری ہے، یعنی اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہونا، چاہے وہ خوراک ہو جو جدید زراعت سے پوری کی جائے، یا قومی سلامتی جس کے لیے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی خود بنائی جائے۔ یہی تو حقیقی سیاسی اور معاشی آزادی کی بنیاد ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پورے موضوع کے سب سے اہم، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے بڑے کنفیوژن کی طرف۔ اسلامی نشات الثانیہ کی یہ جو اصطلاح ہے نا، یہ دراصل تاریخ کے 2 بالکل الگ الگ ادوار کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سلائیڈ اس پورے موضوع کی سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کر دے گی۔ دیکھیں، ایک طرف ہے اسلامی عہد زرین جو ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک ایسا دور جو گزر چکا ہے، اور دوسری طرف ہے جدید اسلامی بیداری جو ایک جاری تحریک ہے، مستقبل کی ایک امید۔ ایک کا مقصد علم کی پیاس بجھانا تھا، دوسرے کا مقصد مغربی غلبے کے جواب میں خود کو سنبھالنا تھا۔ دونوں کے ہیروز بھی الگ ہیں اور مقاصد بھی بالکل مختلف، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
اور یہ ٹائم لائن تو بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، سنہری دور 13ویں صدی میں ختم ہو جاتا ہے اور پھر بیچ میں کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ جدید بیداری کی تحریک تو 19ویں صدی میں ایک بالکل نئے حالات میں شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہی کہانی کے دو باب نہیں ہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ تو چلیں اب ان سب باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اس اصطلاح کا اصل مطلب کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، جب مغربی تاریخ دان اسلامی نشاط الثانیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا اشارہ اس تاریخی سنہری دور کی طرف ہوتا ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک جاری تحریک اور مستقبل کی امید کا نام ہے، جس کا مقصد اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ان تمام اصولوں، تاریخی اسباق اور آج کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی وہ نشاط الثانیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی اصل شکل کیسی ہوگی؟